کون غلط ہے؟ یعنی جو سیکرٹ بیلٹنگ کا سٹیٹس کو قائم رکھنا چاہتے ہیں وہ غلط ہیں، یا جو سیکرٹ بیلٹنگ کو ختم کر کے اور شو آف ہینڈ لانا چاہتے ہیں وہ اپیرنٹلی غلط لگ رہے ہیں؟ دیکھیے، آپ کے سوال کا جواب میری نظر میں یہ ہے کہ جو پارلیمنٹ آف پاکستان ڈیسائیڈ کرے گی ایز اے کمبائنڈ وزڈم، کلیکٹیو وزڈم، وہی مناسب ہے پاکستان کے طریقے کے لیے. فار دا مومنٹ پاکستان کا جو کلیکٹیو وزڈم ہے، جو پارلیمنٹ میں کانسٹیٹیوشن کے تھرو ہمارے تک پہنچا ہے، وہ یہ ہے کہ 3 صورتوں میں صرف جو ہے آپ کا جو لیڈر ہے پولیٹیکل پارٹی کا، وہ مجبور کر سکتا ہے اپنے ممبر کو ووٹ دینے کے لیے کسی ایک خاص ڈائریکشن میں، اور وہ ہے ووٹ آف کانفیڈنس، ووٹ آف نو کانفیڈنس اور منی بل کے اوپر. ان 3 کے علاوہ کسی قسم کی کوئی قدغن ایکسرسائز آف مائنڈ آف اینی انڈیویجول MNA MPA نہیں کیا جا سکتا، نہیں کیا جانا چاہیے. اگر آپ کو اس کو قبول کرنا ہے، ہاں اوپن بیلٹ ہو، سیکرٹ بیلٹ ہو، دیٹس اے ڈفرنٹ میٹر آل ٹوگیدر. جس کو بھی کرنا ہے وہ کر سکتا ہے، اور اس کے اندر کسی بھی اگر اس صورت میں بھی جب آپ سیکرٹ اوپن بیلٹ کرتے ہیں تو اس صورت میں بھی یہ قدغن کبھی نہیں لگائی جانی چاہیے کہ جو ممبر ہے وہ کس کے لیے ووٹ دے گا، کس کے لیے نہیں ووٹ دے گا. اس کے لیے ایک اور امینڈمنٹ کی ضرورت ہوگی، اور یہ حکومت کو آج اس کو شامل کر لینا چاہیے کہ اگر کسی صورت میں، ایسی صورت میں جو کہ آئین کے دیے گئے 3 مختلف سچویشنز کے اندر سے ایک اور ووٹنگ کا پیٹرن ہے جیسا سینٹ کے الیکشنز کا ہے، تو اس صورت میں اگر ممبر اپنے پارٹی کی مرضی کے خلاف ووٹ دیتا ہے تو وہ اس کا ذمہ دار ہے، اس کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جائے گا کہ وہ اپنی ممبرشپ لوز کر سکتا ہے. میرا خیال ہے واضح طور پہ جب تک پاکستان کا آئین، پاکستان کا طریقہ، اور یہ یاد رکھیں کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہمارا یہ ہے، میری نظر میں وہ یہ ہے کہ پاکستان، یہ نہیں ہے کہ پاکستان میں الیکشن کس طریقے سے ہوتے ہیں، پاکستان کے سب الیکشن ایسے ہی ہوتے ہیں، MPA ہوں، MNA ہوں. کون ہے جو 25 لاکھ میں اپنا الیکشن لڑتا ہے یہاں پہ؟ تو اس لیے وائی آر وی ٹرائنگ ٹو ٹیل لائز، اور ہم صرف سینٹ کے اوپر ہی اپنا سارے کا سارا جو ہماری سیلف رائٹیسنس ہے اس کو امپوز کرنا چاہتے ہیں. ہم یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ جو نیشنل اسمبلی کے، پروونشل اسمبلی کے الیکشن ہوتے ہیں ان میں کیا ہوتا ہے؟ تو میرا خیال ہے کہ زیادہ ضروری بات یہ ہے، سب سے امپورٹنٹ بات، کہ پولیٹیکل پارٹیز کے اندر جمہوریت ہونی چاہیے، پولیٹیکل پارٹیز میں الیکشنز ہونے چاہیے، پولیٹیکل پارٹیز میں یہ جو وراثتی ذمہ دار لیڈرشپ ہے اس کو ختم ہونا چاہیے، وہاں تبدیلی کی ضرورت ہے. تو آئی ایگری ود دا پیپل جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک کمپلیٹ کمپریہنسو الیکٹورل پیکج، پولیٹیکل پیکج، یہ سب کا سب آئے تاکہ اس کے بعد آگے بات کی جائے. شہزاد صاحب، صرف پیس میل طریقے سے، میں اس کو ذاتی طور پہ میں بھی سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہونا. چونکہ PMLN اور پیپلز پارٹی شو آف ہینڈ سے بیلٹنگ کی مخالفت کر رہے ہیں، تو ایک لمحے کے لیے ہم ہائپوتھیٹیکلی یہ زوم کرتے ہیں کہ ان کا کلیکٹیو وزڈم ٹھیک ہے، یعنی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا کلیکٹیو وزڈم ٹھیک ہے کہ یہ سیکرٹ بیلٹنگ کے تھرو ہی ہونا چاہیے. تو پھر اگلا سوال یہ ہے کہ اگر آپ نے اس کو مینٹین رکھنا ہے سٹیٹس کو تو پھر آپ ہارس ٹریڈنگ کو روکیں گے کیسے سیکرٹ بیلٹنگ میں؟ اس کا تو کوئی حل نہیں ہے آپ کے پاس یہ جانچنا کہ جو ووٹ دیا جا رہا ہے وہ اپنی پارٹی کے خلاف دیا جا رہا ہے یا پارٹی کے حق میں دیا جا رہا ہے. بہت اچھا سوال ہے. یہ معاشرہ ایسے ہی لوگ اوپر اٹھاتا ہے، لے کے آتا ہے جس قسم کا معاشرہ ہوتا ہے. تو سوال یہ پوچھا جانا چاہیے کہ 72-75 سال ہمیں ہو گئے ہیں، ہمیں اچھا انسان بننا کیوں نہیں آیا؟ ہم اچھے ایک معاشرے کے ممبر کیوں نہیں بن پائے؟ ہم اپنا جو ایمان ہے اس کے حساب سے صحیح اور غلط کا فیصلہ کیوں نہیں کر پاتے؟ ہم اپنے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر بک کیوں جاتے ہیں؟ ہمارا ضمیر کیوں بیچنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے؟ ہمارا ضمیر بکتا ہے اس لیے کیونکہ ہم ضمیر فروش انسان ہیں، ضمیر فروش معاشرہ. تو سب سے پہلے بیماری کو صاف کریں نا، بیفور یو گو ٹو ٹرائی اینڈ. اوپر لیپا پوتی سے کام نہیں چلے گا. بیماری کو آئیڈینٹیفائی کریں، بیماری کو کریکٹ کریں، اور اس کے بعد پھر یہ دیکھیں کہ ہاں آپ نے کیا اس قسم کا معاشرہ کریٹ کر دیا. میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کا کام ریاست مدینہ کے اندر یہ زیادہ امپورٹنٹ ہو جائے گا کہ اس ریاست مدینہ کے معاشرے کو اس طرح تشکیل کریں، کوشش کریں آگے بڑھنے کی اسٹیپ بائی اسٹیپ، کہ وہ ایک بہتر انسان بنائیں. اگر بہتر انسان بنائیں گے، بہتر معاشرہ ہوگا، بہتر فیصلہ کریں گے، ضمیر نہیں بیچیں گے. اور جب وہ ضمیر نہیں بیچیں گے تو ان کے جو الیکٹڈ ریپرزینٹیوز ہوں گے وہ بھی ضمیر نہیں بیچیں گے. رائٹ. سینیٹر صاحبہ آج بڑی دھواں دار پریس کانفرنس بھی کی، رضا ربانی صاحب بھی تھے، سینیٹر شہری رحمان صاحبہ بھی تھیں، اور آپ لوگوں نے کہا کہ جی یہ تو پارلیمنٹ اور آئین کے اوپر حملہ ہے جو آرڈیننس حکومت لے کر آئی ہے، یہ بدنیتی پر مبنی ہے، میل انٹینڈڈ ہے. تو اس میں اگر ہم مان لیں کہ یہ بدنیتی پر مبنی ہے، لیکن بظاہراً جو ایکٹ ہے، یعنی ووٹ دینے کا جو ایکٹ آف ووٹنگ ہے، ایک سیکرٹ ہے، ایک اوپن ہے، بظاہراً ایکٹ میں کیا برائی آپ کو نظر آ رہی ہے شو آف ہینڈ میں؟ بہت شکریہ امیر صاحب. میرے خیال میں یہ بڑا ہی ایک
اہم معاملہ رہا ہے. اگر یہ اتنے سنجیدہ ہوتے پی ٹی آئی والے تو 2.5 سال میں جب ہم الیکٹرل ریفارمز کی بار بار بات کر رہے تھے تو اس پر ہم چاہ رہے تھے کہ میٹنگز ہوں. ایک ہی پارلیمنٹری کمیٹی بنی ہوئی تھی جوائنٹ، اور اس کی بھی آپ نے دیکھا میٹنگز نہیں ہو رہی تھی. صرف اس پر ہم سینٹ کی جو پارلیمنٹری افیئرس کی کمیٹی جو ہے الیکشن کے معاملات کو دیکھ رہی تھی، جس کو میں چیئر کرتی ہوں. پرسوں بھی اپنے اوورسیز کے حوالے سے میٹنگ کی، جو بھی ہم نے اس پر بھی ہم نے کہا کہ یہ پارلیمنٹ کا مسئلہ ہے. سپریم کورٹ نے ہمیں کہا تھا سینٹ پارلیمنٹ کو کہ بھئی اس کا کچھ کریں، تو ہم نے کہا یہ پارلیمنٹ کو مل بیٹھ کر کرنا چاہیے. تو اسی طرح یہ معاملہ بھی ہے جس کو سپریم کورٹ میں یہ لے کر گئے. ابھی سپریم کورٹ میں پڑا ہوا ہے تو پھر ان کی رائے پر یہ اثر انداز ہونے کے لیے یہ آرڈیننس رات بیچ میں لے کر آئے. حالانکہ ابھی 2 دن پہلے تک دونوں ایوانوں کے اجلاس جو چل رہے تھے وہ ابھی پروگ کیے گئے ہیں، تو یا تو اس کو 2 دن اور چلنے دیتے. لیکن اتنی عجلت کی کیا بات تھی؟ اس میں ہو سکتا ہے دوسری جماعتیں بھی چاہتی ہوں کہ بہتری آئے، لیکن اس کے لیے جو ایک پارلیمنٹری جو پریکٹس ہے، جو انسٹرومنٹس ہیں یا جو طریقہ کار ہے، اس کو فالو کیا جانا چاہیے تھا. جب آپ امینڈمنٹ کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے جو سینس سے یا جو پارلیمنٹ کے حوالے سے جو بھی نقطہ ہے ہر پارٹی کا وہ رکھنا چاہیے. ہر اہم معاملے میں یہ آرڈیننس کی بات کیوں کرتے ہیں؟ ایمرجنسی تو نہیں تھی، یا تو ان کو واقعی جو لگ بھی رہا ہے، جو حقیقت بھی ہے، کم سے کم میں اور میرے جیسے اور بھی سمجھتے ہیں کہ ان کو اعتماد نہیں رہا. مہنگائی کے جن انہوں نے اتنے دوسرے حوالوں سے بھی مسائل اتنے انہوں نے کھڑے کر دیے ہیں کہ لوگ ان سے خفا ہو گئے. ان کے خود جو کینڈیڈیٹس ہیں یا جو ایم این اے ایم پی ایس ہیں وہ ان کو فیس نہیں کر سکتے. اب بات یہ ہے کہ جو آج رضا ربانی صاحب نے بھی بات اٹھائی ہے وہ یہ ہے کہ کل کوئی اگر جائے گا کورٹ میں اور سارے اس پروسیس کو، اس پروسیجر کو، وہ کیونکہ کوسچن مارک تو لگ چکا ہے نا، انہوں نے اداروں کو متنازع تو کر دیا ہے. اب وہ جائے گا کوئی کورٹ میں چیلنج کرے گا تو جس الیکشن پر یہ ساری اپنی منمانی بھی کریں، اتنا پیسہ ٹائم یہ خرچ ہوگا، لوگ آئیں گے، اتنی دشمنیاں دوستیاں بڑھیں گی، عذاب ہوں گے، تو یہ اگر نل اینڈ وائڈ ہو جاتا ہے تو اگر پی ٹی آئی کی حکومت بھی 2 مہینوں کی مہمان ہے، اگر سوچ لیں وہ بھی جا رہی ہے جب جدوجہد کا نہج پر پہنچے گی، تو اس میں آپ بتائیں کہ ان کے بھی حصے میں پلے میں کیا آئے گا؟ جو ان کی حقیقی اسٹرینتھ ہے وہ بھی نہیں ہوگی. تو اس وجہ سے یہ معاملات، یہ تو سینیٹر صاحبہ کیا پیپلز پارٹی، نون لیگ، اپوزیشن ساری شو آف ہینڈ کی مخالفت اس لیے کر رہی ہے، یعنی اس لاجک کی بنیاد پہ کر رہی ہے کہ حکومت یونیلیٹرلی فیصلے کرتی ہے، ہمیں اعتماد میں نہیں لیتی، لہٰذا ہمارا اپنا راستہ ہوگا؟ یا آپ اس کی مخالفت اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس سیکرٹ بیلٹنگ کے لیے کوئی لاجک موجود ہے؟ آپ لوگوں کو کس طرح کنونس کر سکتے ہیں کہ ہاں سیکرٹ بیلٹنگ کے یہ فائدے ہیں اور شو آف ہینڈ کے یہ نقصان ہے؟ امیر صاحب یہ بار بار چارٹر آف ڈیموکریسی کی بھی بات کرتے ہیں کہ فلاں نقطہ اس حوالے سے بات کرتا ہے. اس میں یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ اجلت میں، ایک فرسٹریشن کے عالم میں آپ ساری پارلیمنٹ کو ایک طرف کر کے آپ سپریم کورٹ کو بھاگے، اور ابھی وہاں رائے آئی نہیں ہے تو بھاگ آپ آرڈیننس کے لیے بھی بھاگے. طریقہ کار بڑا اہم ہوتا ہے، اور اس حوالے سے جب آپ دوسری عام لیجسلیشن میں بھی اپوزیشن کو بولنے نہیں دیتے، ان کو لب کھولنے نہیں دیتے، ان کو آپ موقع نہیں دیتے. پھر آپ نے دیکھا کہ قومی اسمبلی میں جو پرسوں ہوا تھا، جگ ہسائی ہوئی ہے وہ. اب کسی بھی وہ کہتے ہیں کہ یعنی ون سائیڈڈ چیزیں ہو، فیصلے ہو، یہ جو چودھری کا کوئی جرگہ تو نہیں ہے کہ اس میں جو ہے صرف پی ٹی آئی بیٹھے گی، وہی فیصلے کرے گی، وہی عدالت بنے گی کہ کٹڑا بھی وہ لگائے گی. اس طرح نہیں ہوتا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.